آگے چلو. نواز شریف کو بقول آپ کے بقول مولانا کے نواز شریف کو لاہور سے جتوایا گیا. بظاہر الیکشن میں دھاندلی کا فائدہ صرف نون لیگ کو ہوا. اچھا اس کا کیا مطلب ہے صرف نون لیگ کو ہوا؟ آپ کو ہوتا تو مٹھ رکھتے. اور یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس میں کوئی انکشاف نہیں. بچے بچے کی زبان میں ہے لاہور شہر پہ میں یہ قصہ سارا یاسمین راشد کے حوالے سے وہ سارا ٹوٹل کون سی خبر دے رہے ہو آپ قوم کو. لیکن اس میں آپ کا دکھ اور ہے کہ اگر آپ کہا نا کہ دھاندلی کا فائدہ صرف نون لیگ کو ہوا آپ کو بھی ہوتا تو آپ مٹھ رکھتے. اچھا اب چلتے ہیں آگے. یہ پہلی سینسبل بات ہے یہ ان سٹیٹمنٹس میں پہلی سینسبل بات کہ میری نظر میں پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں. آپ کی نظر تو حضور ہیما مالنی کی نظر ہے تو اس کی تو خیر اس کا تو جواب ہی نہیں. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میری نظر میں پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں تو عوام بھی یہی کہہ رہے ہیں اس لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. اچھا اگلا جو جملہ ہے اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے. یہ بڑی خطرناک بات ہے اور بدقسمتی میری اور میرے ملک کی کہ یہ بھی زبان زد عام ہے. اس کی وجہ ہے یہ اہمی محاورہ یا تو بڑے کو بیوقوف تھے للو تھے بزرگ ہمارے جنہوں نے بنایا کہ بلی پہ بھی اگر دروازہ کھڑکی روشن دان بند کر دو تو بلی جیسا کمزور معصوم جانور بھی پھر آنکھوں پہ جھپٹتا ہے. اور دوسری بات تاریخ ہے پڑھے لکھے لوگوں نے ماڑی موٹی پڑھی ہوگی. فرینچیز کو بھی یہ فرانسیسیوں کو لوگ ہجڑے کہتے تھے کہ یہ صدیوں سے مار کھا رہے ہیں ہلتے ہی نہیں. جب ہلے تو پھر انہوں نے سب کچھ ہلا دیا. اسی طرح رشینز کے بارے میں بھی ڈنگر ہیں لیکن زارس کا نام و نشان مٹا دیا انہوں نے. ٹھیک ہے سو مجھے خوف آتا ہے اس بات پہ چونکہ میں بزدل آدمی ہوں. میں چاہتا ہوں کہ یہ فیصلے ایوان میں ہوں اور ایوان جینون ہو. میدان جو ہے وہ کوئی وہ بزکشی کا میدان ہو کوئی کھیل کا میدان ہو تو وہ ٹھیک ہے. ادروائز اگر ملک میدان بن جائے تو ان کا پھر اللہ ہی حافظ ہوتا ہے. جی آپ ٹھیک ہے بہت خوب. دیکھو بات سنو ایک اور بات. جی یہ نون لیگ تو اپنے گڑھ سے گئی مانسہرہ وغیرہ کو چھوڑیں یہ تو اس طرف کے اشارے کر رہے ہیں. اور اگر مولانا کو اب بھی اگر جائز حصہ مل رہا ہو نا مطلب اس وقت ممکن ہے انہوں نے مولانا کو ایک اقتدار کے بکرے کی ایک رہن آفر کی ہو. اب وہ ساتھ نون لیگیوں کو یہ جو بھی ہیں متعلقہ لوگ ان کو چاہیے کہ جی ساتھ ہو جڑی بھی رکھ لیں پائے بھی آپ کے ہوئے مولانا مان جائیں گے. سو اس لیے کوئی بات نہیں اللہ خیر کرے گا. رانجھا ان کا راضی رہے گا چونکہ یہ کلاس ہی اور ہے. آگے چلو آپ. بالکل ٹھیک. اگلی خبر پہ آتے ہیں. حضرت صاحب 3 بار کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب اور بھائی شہباز شریف وزیر اعظم کے لیے نامزد کر دیے گئے ہیں. جمہوریت کے اس حسن پر آپ کیا کہیں گے؟ یار پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا سوال ہی غلط ہے. 3 بار کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی وہ بھائی 4 بار کا وزیر اعظم پی ڈی ایم اے کا وزیر اعظم ریموٹ تھا. میرے پاس جتنا بھی سٹاف ہے وہ میرے ظاہر ہے وہ ریموٹ پہ چلتے ہیں. 4 بار میں ہمیشہ کریکٹ کرتا ہوں آپ ہمیشہ یہ وہ 3 بار نہیں 4 بار اب وہ 5ویں بار. لیکن کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اچھا اس سے پہلے برخوردار وزیر اعلیٰ پنجاب تھا. پنجاب نہ ہوگا پتہ نہیں کیا کچرے کی پنڈ ہے. اچھا اب صاحبزادی مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے سر دھڑ کی جو بازی لگائی اور یہ میں ابھی مکالمہ نہیں بول رہا ان کو پتہ تھا کہ ٹی بی اس وقت کینسر کی بھی ماں تھی. یہ ایسی ہولناک بیماری تھی ان کو پتہ تھا وہ جنگ جائے. مجھے لگتا ہے اس خاندان کے لیے بنایا. 40 سال تو یہ کھا گئے ٹوٹل ہوئے تقریباً 75 سال. اب بھی ان کا موڈ تو لیکن اچھا یہ نون لیگ اچھا انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. نواز لیگ ہے گھر کی لیگ ہے یہ شاپنگ مال ہے یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے اس لیے اس میں کوئی بھرم شرم والی بات نہیں. بیٹا ہوگا بیٹی ہوگی بھانجا ہوگا بھتیجا ہوگا سالہ ہوگا بہنوئی ہوگا سمدھی ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن ایک بات اب یاد رکھنا
ایک طرف قائد اعظم ثانی ہے ہماری قسمت میں، لیکن یہ دور کی بات نہیں. دوسری طرف مادر ملت ثانی، لیکن یہ بھی دور کی بات نہیں. فراز کا مصرع یاد آتا ہے، کیا خوبصورت، شاید اسی دن کے لیے لکھا تھا کہ اب کے جب بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں. اور یہ تو سوکھے ہوئے پھول بھی نہیں رہیں گے. یہ مہینوں کی کھیڑ ہے، بڑی بات ہے. سال ڈیڑھ اس سے زیادہ کا تو کھاتا ہی کوئی نہیں ہے. جی ویسے صاحب آپ کے خیال میں یہ حکومت چل پائے گی یا جلد گھر جائے گی؟ یار اس میں یہ حکومت ہے ہی نہیں. پہلی بات تو یہ ہے، عجیب ایک لنگڑی پولیو کی ماری ہوئی، بیماریوں کی ماری ہوئی، کینسر زیادہ سی. تو مطلب کیا یہ باوڈا میں نہیں اسی طرح کی ملتی جلتی بات کی ہے. باقی جب منہ کو خون لگا ہو تو کیا کینتھ اینڈرسن، جم کاربٹ وغیرہ ہوتے تھے یہ آدم خور شیروں کے شکاری. منہ کو خون لگ جائے تو مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ اب لڑکتے پھڑکتے سیاست پیارا کرتے رہیں گے. اللہ کرے اللہ ان کو صحت دے، زندگی دے. نواز شریف صاحب کو رونق تو ہے، اینٹیک ہیں وہ. اینٹیک کی ایک ظاہر ویلیو ہوتی ہے. اینٹیک آپ کے ہمارے پاس ہیں بہت سی چیزیں اس طرح کی، وہ زیر استعمال نہیں ہیں. بڑی خوبصورت سرائیاں ہیں، مگز ہیں، پتہ نہیں کیا عجیب و غریب طرح کی چیزیں ہیں جو متروک ہو چکی ہیں، لیکن دے آر ویری ویلیویبل. سو اللہ ان کے پلیٹلیٹس وغیرہ یہ وہ کامیاب رکھے، ان کی صحت ٹھیک ٹھاک رہے. تو وہ لگے رہے. آلسو رین ٹائپ ایک ہوتا نہیں، ایک زمانے میں اسلم پرویز ہیرو تھا پاکستان کا. ایک سٹیج ایسی آئی تھی، دیکھو آپ کی جنریشن کو نہیں پتا ہوگا، میں بتا رہا ہوں، بوڑھا ہونے کا فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے. وہ ایک وقت ایسا تھا کہ لاہور کے ہر سینما میں اسلم پرویز کی موویز ریلیز ہوئیں. اس کے بعد سڈنلی فلاپ ہو گیا. لیکن چونکہ منہ کو خون لگا ہوا تھا شوبز کا، وہ بطور ویلن آتا رہا. نواز شریف کا رول آف پالیٹکس میں چینج ہو چکا ہے. یہ تو آپ لکھ کے رکھ لو. کب سے کہہ رہا ہوں، جون جولائی کا مہینہ، تپتی جلتی ریت، اس پہ برف کا بلاک. یہ ہے نون لیگ جو پگھل رہا ہے. یہ پگھل چکا ہے. اب صرف پانی رہ گیا ہے فرش پہ. سویپر آئے گا، ایک رگڑا مارے گا وائپر دا، پانی صاف ہو جائے گا. لیکن حسن صاحب دوسری طرف نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ نواز شریف نئی حکومت کے نگران ہو گے، اگلے 5 سال بھرپور سیاست کریں گے. وزارت عظمیٰ قبول نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں نواز شریف سیاست چھوڑ رہے ہیں. یار پھڑی قدم سی جو تو چھوڑ رہے ہیں. سیاست تو نہیں، وہ تجارت تھی، صنعت تھی، کرتے رہے کامیابی سے. تو سیاست تو کرتے تو یہ حال ہوتا آج اپنے شہر میں. کیا کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا اس کا اڈا ہے یا پتہ نہیں کیا ہے یہ وہ. میرا ایک دوست ہے بہت ہی پیارا، یونیورسٹی ڈیز کا، صلاح الدین دورانی، کیلگری میں ہوتا ہے. تو اس کی ابھی ٹویٹ مجھے دکھائی ہے عطر نے کہ سیاست نواز شریف کو چھوڑ چکی. سلو دورانی جا کے دیکھ لو، کیلگری میں بیٹھا ہوا بھی اسی طرح سوچ رہا ہے جس طرح میں. چونکہ ہم سول میٹس ہیں، ایک طرح سوچتے ہیں. تو کیا پکڑ لی تو چھوڑ دی تو نگران جو ہے نا، نگرانہ نے کیتا. پہلے کہڑے نگران، یہ کون سی نگرانی، کس بات کی؟ باقی جو کسر کسر نکالنی ہے پچھلے سالوں کے نقصانات کی، جتنی ہو سکتی ہے جلدی جلدی پوری کر لیں، بات ختم. بالکل ٹھیک. کیڑی ٹرم تے کیڑے سال تے کیڑا وقت، صحیح. دیکھتے جاؤ. حسن صاحب اگلی خبر پہ چلتے ہیں. بانی پی ٹی آئی نے عمر ایوب کو وزیر اعظم کا امیدوار اور وزیر اعلیٰ کے پی کے لیے علی امین گنڈا پور کو نامزد کیا ہے. اس کے علاوہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے لطیف کھوسہ اور بیرسٹر گوہر علی کے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے. دیکھو ان سب کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. عمر ایوب پوتا ہے ایوب خان کا. ایوب خان کون تھا؟ 10 سال حکومت کی، لوگ پرسکون تھے، معاشرے میں آسودگی تھی. یہ نہیں کہ کوئی فرشتوں کی حکومت تھی، ہرگز نہیں. لیکن جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، اچھا پھر کیا ہوا؟ اوب جاتے ہیں بعض اوقات لوگ، بہت زیادہ لمبا اقتدار لوگوں کو متلی ہونے لگتی ہے. جو ہوئی، لیکن وہ اتنا باوقار، اتنا شاندار آدمی تھا، اتنا خاندانی آدمی تھا. ہی واز سولجر، باوقار سولجر.
اس کو پتہ لگا کہ عوام مجھ سے نالا ہو رہے ہیں، لعنت بھیجی، عہدہ چھوڑ کے گھر چلا گیا۔ اچھا، اب ایوب خان مرحوم جو ہیں، ان کا بیٹا گوہر ایوب، اس پہ کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، ماں سوا ان دنوں کے جب والد ایوب خان پریزیڈنٹ تھے اور گوہر ایوب پہ کوئی انڈسٹری وغیرہ لگانے کا، حالانکہ یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ کیا اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے کوئی باہر جائیدادیں خرید لی تھیں، کوئی یہ کیا؟ نہیں، انڈسٹری لگائی۔ اچھا، اس کو سکینڈلائز کیا گیا، کوئی بری بات نہیں تھی، لیکن یاد رکھنا یہ پاکستان کے زوال کی کہانی ہے۔ اس وقت اس بات کو بھی سکینڈلائز کیا گیا، جی ایوب خان کے بیٹا انڈسٹری لگا رہا ہے، گوری، حالانکہ وہ انڈسٹری لگا رہا تھا نا، وہ تو کوئی جرم نہیں، اچھی بات ہے، روزگار ملتا ہے، فلانا یہ سارا۔ اب یہ اس کا بیٹا، میں تو نہیں جانتا عمر ایوب کو، لیکن کوئی تو خون کا اثر ہوتا ہے نا دستکاروں میں اور اس طرح کے لوگوں میں، کوئی ظاہر ہے، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا۔ اچھا، اگر وہ عمران نے عمر ایوب کو شوقیہ نامزد کیا ہے تو ٹھیک ہے، ان حالات میں جس آدمی کو چڑی لتھی پنجابی چ کہندے ہیں، وہ دی پرواہ نہ ہوئے، عزت بے عزتی کی پرواہ نہ ہو، تو وہ پرائم منسٹر بننا چاہے گا۔ ادروائز جو حالات ہیں، شریف آدمی تو اللہ معافی، وہ تو کہتے ہیں نا کہ بھائی مجھے تو معافی کرو جی۔ تو جو لوگ ہیں ان کو اپنی ذلت کی معراج دیکھنے دو۔ وہی بات کہ برف کا بلاک پگھل چکا ہے، پانی باقی ہے، اب ایک وائپر آئے گا عوام کا، اس کے بعد دیکھ لینا نام و نشان بھی نہیں رہنا ان کا، اور حالات شاید وہاں تک چلے جائیں یہ ملک میں نہ رہنے کے قابل نہ رہیں۔